بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم عہد نبوی میں ہاشمی و اموی تعلقات پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف تھے، حالانکہ بھی آپ نے سن لیا ہے پچھلے کلپ میں کہ ان دونوں کے قریبی انتہا قریبی تعلقات اور معاملات تھے۔ عہد نبوی میں ہاشمی و اموی تعلقات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا، اور ابتدائی معروضی مطالعہ بتاتا ہے کہ دوسرے قبائل عرب اور بطون قریش کی مانند قبول و انکار اسلام میں خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ دو جماعتوں میں منقسم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خاندان والوں نے سخت مخالفت کی اور اکثر نے قبول اسلام سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سر فہرست آپ کے چچا ابو لہب بن عبد المطلب ہاشمی تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بنو امیہ کی ابتدائی میں کئی ممتاز شخصیات شامل ہیں، جن میں سر فہرست حضرت عثمان ابن عفان نے سیدنا ابو بکر صدیق کی ترغیب پر ابتدا میں اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے اموی سابقین اولین میں سردار عتبہ بن ربیعہ کے فرزند دلبند حضرت ابو حذیفہ نے ابتدا میں ہی اپنی اہلیہ اور اپنے غلام کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ سفر طائف اور بنو امیہ کی ہمدردی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوی میں جب طائف کے سفر سے زخمی دل اور زخمی جسم کے ساتھ واپس ہو رہے تھے تو مکہ مکرمہ کے قریب ربیعہ اموی کے دو بیٹوں عتبہ و شیبہ کے باغ میں پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اموی چچاؤں نے اپنے ہاشمی ابن عم چچا زاد کی حالت زار دیکھ کر ان کی تالیف قلب اور اظہار محبت و تعلق کے لیے اپنے ایک نصرانی غلام عداس کے ہاتھوں انگوروں کے خوشے بھیجے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول و منظور فرمائے۔ اختلاف مسلک و مذہب کے باوجود ان امویوں نے اپنے ہاشمی عزیز کے ساتھ مہر و محبت کا جو سلوک کیا اور جو ان سے صلہ رحمی کی، وہ قرابت کا واضح ثبوت تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں ہاشمی و اموی تعلقات کیسے تھے۔ خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ کے سماجی و معاشرتی تعلقات عہد خلفائے راشدین میں نہ صرف قائم و دائم رہے، بلکہ ان میں بعد نئے زاویوں اور جہتوں کا بھی اضافہ ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے آغاز سے ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بعد اکابر کے روابط و یگانت کے مظاہر ملتے ہیں۔ خلافت صدیقی میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ایک بہت دلچسپ اور اہم رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بنت حضرت ابو العاص بن ربیع کی شادی مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ سے انجام پائی، اور یہ شادی اموی اور ہاشمی خاندانوں کے درمیان تعلقات، محبت و محبت کا ایک ثبوت فراہم کرتی ہے۔ طبری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 12 ہجری جب خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا تو اپنے سفر سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان ابن عفان اموی کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اس اموی تقرری پر تمام بنو ہاشم راضی ہوں گے۔ عہد فاروقی میں بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات اتحاد و اتفاق سے بہرہور تھے۔ متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اموی کے خلیفہ ثالث مقرر ہونے کا اعلان ہوتے ہی ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہاشمی تھے، اور آپ نے پوری خلافت عثمانی میں آپ کے ساتھ نہ صرف بھرپور تعاون کیا بلکہ ان کے اصل دست راز اور حامی تھے، اور یہی رویہ دوسرے کابرین بنو ہاشم کا بھی تھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اپنے قبیلہ سے زیادہ خاندان بنو عبد مناف سے محبت فرماتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔